بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عامر شہزاد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تمام احباب کے سوالات کے پیش نظر آج کی یہ ویڈیو اس ٹاپک پہ بنائی جا رہی ہے کہ ہماری تہذیب، ہمارا کلچر اور ہمارے نوجوان اتنی بے ترتیبی کا اور اتنی غیر مہذب چیزوں کا اور نظم و ضبط سے عاری چیزوں کا شکار ہوئے کیسے۔ بہت سے احباب کا سوال ہے کہ یہ بتا تو رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان اس چیز کا شکار ہیں، ڈیجیٹل پروسٹیٹیوشن کا شکار ہیں، میٹیریلزم کا شکار ہیں، تو سوال یہ ہے کہ یہ نوجوان اس چیز کا شکار کیسے ہوئے اور یہ تہذیب اس قدر پستی کا شکار کیسے ہوئی۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام وجوہات کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے اس تہذیب کو پست کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ سب سے جو اہم چیز جو میں نے نوٹس کی، اگر میٹیریلزم کو دیکھا جائے، مادیت پرستی، تو مادیت پرستی کے پیچھے تو انسان کی نفسانی خواہشات ہیں۔ انسان کا نفس جس قدر زیادہ خواہشات کی طرف مائل ہو رہا ہے اس قدر مادیت پرستی بڑھ رہی ہے۔ مثال کے طور پہ پیچھے ہی چند روز پہلے میں نے ایک ویڈیو کی جس میں آپ احباب کو لاہور کے اندر موجود گرلز ہاسٹل کے کلچر کے بارے میں بتایا گیا کہ وہاں کس قدر جسم فروشی عام ہے۔ اب کوئی بھی لڑکی جسم فروشی کرنے پہ آمادہ ہے تو کیوں ہے؟ سب سے پہلا تو سوال یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی جسم فروشی پہ آ چکی ہے تو وہ کیوں آئی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان کی نفسانی خواہشات انسان کی جیب سے تجاوز کر جائیں تو پھر انسان انلیگل ویز آف انکم کی طرف آتا ہے اور غیر اخلاقی ویز آف انکم۔ پھر جب انسان اپنی نفسانی خواہشات کا تابع ہو جاتا ہے تب اس کو غلط اور صحیح میں فرق نہیں رہ جاتا۔ اور میٹیریلسٹ لوگوں کی تو سائیکی یہی ہے، آج سے نہیں 300-400 سال 500 سال پہلے جتنے بھی میٹیریلسٹ فلسفی گزرے ہیں ان کی سائیکی یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اس دنیا کے علاوہ ایگزسٹ نہیں کرتی، یہی دنیا ہے، صحیح غلط ہر طریقے سے یہی دنیا ہے، اسی کو سنواریے۔ یہ میٹیریلسٹ لوگوں کی سائیکی ہے، ان کی ہائپوتھیسز ہے یہ۔ تو ان کو اگر دین کی طرف بھی لائیں تو وہ کہتے ہیں ہوگا خدا، ہم نہیں مانتے۔ میٹیریلسٹ لوگوں کا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہوگا خدا، ہوگی آخرت، ہم نہیں مانتے، ہماری نظر میں یہی دنیا ہے، اسی کو سنوارنا ہے، غلط طریقے سے یا صحیح سے جیسے بھی سنوارنا ہے۔ تو مادیت پرستی کے پیچھے تو نفسانی خواہشات ہیں۔ جب کوئی عورت اپنے جسم کو قیمت کے عوض نیلام کرنے پہ آ جاتی ہے یا چند کھوٹے روپے اور سکوں کے عوض نیلام کرنے پہ آ جاتی ہے تو اس کے پیچھے اس کی جیب سے تجاوز کردہ نفسانی خواہشات ہوتی ہیں۔ اور دوسری چیز، ہمارا یہ معاشرہ، ہمارے معاشرے کا کلچر، ہماری یہ ثقافت اور تہذیب اتنی بدمزگی کا اور بد نظمی کا شکار کیسے ہوئی؟ تو جہاں تک میں نے انالائز کیا ہے اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ ہمارا کلچر ایک نہیں ہے، ہماری سوچ ایک نہیں ہے، ہمیں ایک کریکولم نہیں پڑھایا گیا۔ کریکولم جب سیٹ کیا جاتا ہے نیشنل لیول پہ، قومی سطح پہ کریکولم سیٹ کیا جاتا ہے، اس میں جو چیزیں پٹ کی جاتی ہیں ان سے مراد ہوتا ہے کہ ہمیں اس طرح کی شخصیت چاہیے، یہ کریکولم پڑھنے کے بعد یہ شخصیت ابھر کر آنی چاہیے۔ تو جب اس معاشرے میں ڈفرنٹ ٹائپس آف کریکولم پڑھائے جاتے ہیں تب جا کر ایک بدمزگی اور بد نظمی والا معاشرہ ترتیب پاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اب ایک شخص نے آکسفورڈ کا کریکولم پڑھا ہے اور ایک نے پنجاب ٹیکسٹ بک کا یا سندھ ٹیکسٹ بک کا یا اس طرح کا کچھ پاکستانی کریکولم پڑھا ہے، ان کی سوچ ایک ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ ایڈی چوٹی کا زور لگا لیں، آپ ان کو ایک چھت کے نیچے ایک استاد کی رہنمائی میں ہر والے سے یکساں کیجئے، مگر اگر کریکولم ان کا ڈیفرنٹ ہے ان کی سوچ ایک ہو ہی نہیں سکتی۔ تو تہذیب کے تباہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ڈیفرنٹ تھاٹس اور ڈیفرنٹ تھنک ٹینکس جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں وہ ہے۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر ایک سوچ نہیں ہے۔ کوئی ایسا طبقہ بھی ہے اس معاشرے کے اندر جو ویسٹ کو پرائیورٹائز کرتا ہے، اور دینی طبقہ بھی ہے۔ دینی طبقہ جو ہماری اخلاقیات ہیں ان پہ ورک کرنا چاہتا ہے، لیکن جو ویسٹ کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے، وہ ذرا اوپن مائنڈ ہے۔ دینی طبقے کو لوگ نیرو مائنڈ کہتے ہیں۔ تو
دیکھنا یہ ہے اب پاکستان کے اندر رہ کر بھی دو طرح کی سوسائٹیز ہیں، ایک سٹیزن جو شہروں کے رہنے والے ہیں اور ایک دیہاتی لوگ۔ شہروں کے رہنے والے لوگ ماڈرنزم کو ترجیح دیتے ہیں، مگر دیہات کے رہنے والے لوگ کہیں نہ کہیں اپنے کلچر اور ثقافت کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں پاکستان کے اندر آپ کسی ایسی یونیورسٹی میں چلے جائیں جس کی اٹیچمنٹ دیہات سے ہو، وہاں پر پڑھنے والے 70-80% لوگ دیہات سے ہوں، آپ کو وہاں پہ آج بھی شلوار قمیض نظر آئے گی، آپ کو کچھ نہ کچھ ثقافت نظر آئے گی، با پردہ خواتین نظر آئیں گی۔ اور اسی طرح آپ اسلام آباد، کراچی یا لاہور کی کسی لبرل ٹائپ یونیورسٹی میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو ایسا کچھ نہیں نظر آئے گا۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم مختلف سوسائٹیز کا، مختلف آئیڈیالوجیز کا اور مختلف نظریات کا ایک مجموعہ ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ پاکستانی کلچر اچار ہے تمام کلچروں کو ملا کے جو بنا ہوا ہے، اور یہ خطرناک بات ہے، بڑی خطرناک بات ہے کہ ہمارا اپنا کوئی ایک سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ اس سٹینڈرڈ پہ پورے اتریں گے تو یہ ہمارا اپنا پاکستان کا کلچر ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور بدقسمتی سے اور بڑی تشویشناک یہ بات ہے کہ ہماری اس قوم نے، ہماری اس دھرتی نے تاجر تو بڑے پیدا کیے ہیں، بڑے انڈسٹریل لوگ پیدا کیے ہیں، بڑے بڑے ٹیکنوکریٹس پیدا